السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی اہم ہے، غور سے سنیے گا، آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کوشش کر کے سمجھیے گا، سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو پشاور میں مسجد پہ حملہ ہوا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ کرنے والے کون ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال مسلمان تو نہیں ہو سکتے، منافق ہیں یا مسلمان نہیں ہو سکتے، یا پھر اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ احتیاط کریں رش والی جگہوں پہ جانے سے۔ ڈسکرپشن میں موجود ہیں ویڈیوز، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوشش کیجئے رش والی جگہوں پہ نہ جائیں اور احتیاط کریں، ارد گرد سب پہ نظر رکھیں۔ کوئی نیا شخص نظر آتا ہے معلوم کریں، کیونکہ طاغوتی قوتوں نے اپنا کھیل شروع کر چکے ہیں، کر تو کافی عرصے سے رہے ہیں لیکن اب تیزی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جو بھی اس حادثے میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کے لوائق کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور ان کو جلد سے جلد صحتیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوسرا، یہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہ ایبسینٹ ہو گیا انڈیا، پاکستان، یو اے ای، چائنا وغیرہ، یہ وہ اس پہ زور دے رہا ہے، وہ اس پہ زور دے رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے، پیوٹن وہ چائنا گئے تھے ابھی اولمپکس میں بھی، اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے۔ عمران خان ماسکو گئے، ایران سے بھی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ سے، پیوٹن کی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ حالات شروع ہوئے ہیں یوکرین کے، چائنا نے کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا انڈیا کی طرف، خاموشی ہے۔ یہ خاموشی سے بات کی گئی ہوگی، جو میرا تجزیہ ہے، یہ میرے اپنی سوچ ہے کہ پیوٹن نے کہا ہوگا کہ آپ گیم کھیلیں اور چائنا کو میں روک لوں گا، اور بعد میں جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو یہ مسئلہ حل کرا لوں گا۔ تو اس لیے انڈیا ڈاماڈول ہو رہا ہے، وہ گیم کھیل رہا ہے کہ ہاں میں ساتھ تو ہوں لیکن میں ایبسینٹ کر دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں۔ امریکہ بھی سمجھ رہا ہے اس چیز کو، سارے بڑے بڑی سوچ والے تھنک ٹینکس ہیں یہاں پہ۔ اسی طرح عمران خان کو بھی یہی کہا گیا ہوگا، جو میرا تجزیہ ہے۔ آپ بھی ذرا گیم کھیلتے رہیں، میں فارغ ہو کے آپ کے جو انڈیا سے مسئلے مسائل ہیں ان میں کچھ فیصلہ کراؤں گا، چاہے وہ کشمیر ہو یا دوسری چیزیں ہوں۔ تو اس طرح گیم رشیا نے کھیلی ہے کہ ان دونوں کو، تاکہ دیکھیں انڈیا پاکستان کی ٹینشن میں بھی کوئی تیزی نہیں آ رہی، خاموش سناٹا، ٹھنڈک کا احساس، اور چائنا انڈیا میں بھی ٹھنڈک کا احساس، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کی جو میری اپنی سوچ کے مطابق اسی وجہ یہی ہے کہ پیوٹن نے گیم کھیلی ہے کہ بھئی ان کو ادھر خاموش کرا دیا، رک جاؤ تھوڑے دن، میں فارغ ہو جاؤں۔ انڈیا کو کہا کہ میں تمہارا مسئلہ حل کرا دوں گا، پھر بے فکر ہو جاؤ۔ پاکستان ہوگا میں تمہارے مسئلے حل کروں گا، تم بھی ذرا ایسا کرو۔ اور کچھ دوسرے ملکوں کو بھی اس نے یقین دہانیاں کروائی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، تو کیونکہ یہ سیاست ہوتی بڑی خطرناک ہے، اللہ معاف فرمائے۔
یہ سلسلے یوں چل رہے ہیں، اور سعودیہ بھی دیکھ رہے ہیں اب ڈاما ڈول ہو رہا ہے امریکہ سے معاملہ طے کرنے میں، اور جو وینزویلا ہے وہ بھی، کچھ اور دوسری کنٹریز بھی ہیں جو کہ نیوٹرل کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ نیوٹرل ہیں نہیں، ایکچولی وہ سپورٹ کر رہے ہیں رشیا کو۔ اور یوکرائن کے جو پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی، وہ اپنی خواہ قوم کو مروا رہا ہے۔ دوسرا، آپ کی جنگ آگے کوئی لڑ نہیں سکتا، آپ کو اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہوتی ہے۔ آپ کسی کو کہ یار میرے آ کے میرے گھر کی حفاظت کرنا، چوکیدار بن کے بیٹھ جانا، کوئی آیا تو روکنا، کون کرے گا؟ جب آپ میں اتنے تیل نہیں تھا تو پھر آگ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کچھ لوگ کچھ دو کے معاملے حل کر لیتے، لیکن چونکہ بہت بڑی پلاننگ ہے، کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، تھوڑا بہت آپ کو ہی پتا ہوگا، ہمیں ہی پتا ہوتا تھوڑا بہت، ظاہر ہے اللہ نے ذہن دیا ہے۔ تو جب دوسروں کو کہہ رہا ہے آپ آؤ آپ آؤ آپ آؤ آپ آؤ، ہم یہ ہو رہا ہے ہمیں یہ ہو رہا ہے، بھائی جب تم میں اتنا نہیں تھا تو تمہیں اتنی زیادہ ضرورت کیا تھی؟ کیوں اپنی قوم کو مروا رہے ہو؟ ابھی بھی مذاکرات کر لو، مل بیٹھ کے معاملات طے کرو تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پیوٹن تو وہ تو کیا کہیں اس کو، تو وہ تو کیا کریزی کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ کسی کی سن نہیں رہا ہے۔ اور امریکہ نیٹو جو ہے نا وہ نہیں چاہ رہے کہ کچھ تھرڈ ورلڈ وار ہو، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ تھرڈ ورلڈ وار ہو جاتی ہے تو یہ دنیا کے لیے خطرناک ہوگا۔ تو حتی الامکان امریکہ اور نیٹو کی پالیسی ابھی بھی نرم چل رہی ہے کہ بھائی بات چیت سے کچھ طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن پیوٹن یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں معاملہ اور بڑھے تاکہ مجھے اور کچھ کھل کھیلنے کا موقع ملے۔ تو اکثر سننے میں آتا ہے، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بائیڈن نے کچھ نہیں کیا، نیٹو نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں بھائی، اگر انہوں نے ذرا سا بھی ایک قدم بڑھایا تو ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، اور وہ انگلی کا بٹن پہ انگلی رکھ کے بیٹھا ہوا پیوٹن۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف یورپ تک کی جنگ رہے گی؟ نہیں، یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس میں ایشیا، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، افریقہ، یورپ، یہ سب جو ہے نا اس میں انوالو ہو جائیں گے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے، جو اچھا قدم کر رہے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی حالات جنگ کی طرف نہ جائیں۔ نیٹو بھی کر رہا ہے کوشش کہ حالات جنگ کی طرف نہ جائیں، لیکن فیصلہ آخری زیلنسکی نہیں کرنا ہے کہ وہ کہاں تک جائے گا۔ کبھی وہ نہ اس نے آگے جنگ وار کرنی ہے، یا اس نے کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پہ ختم کر دینا ہے بات کو۔ یہ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے یہ جنگ ختم ہو، بات چیت سے مسئلے حل ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔